السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، عارف الحسینی کی سوال کا دوسرا جز بے کہ تذکرہ سادات نے شجرہ نسب امام علی ہادی نکی سے جوڑ دیا ہے، تو بینو و توجرو۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تعزیز گرامی کہ وہ تذکرۃ الابرار والاشرار اخوندرویزہ بابا شیخ الاسلام قطب زمانہ کے شجرے کا جو امامت کا جو پیر بابا سے جوڑتے ہیں، جو ان کے شیخ بھی تھے، ان کا دفاع کرتے، تو انہوں نے اخوندرویزہ بابا کو سائیڈ لائن کیا اور خود اپنے تحقیق اور ریسرچ پہ آ گئے۔ تو ان کی جو تحقیق ہے، ان کی جو ریسرچ ہے، وہ ہم جو سائنٹسٹ لیبارٹری میں ہوتے ریسرچ کے سند کے لحاظ سے، تقویت کے لحاظ سے دیکھتے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ صاحب نے جو شجرہ نسب ادارہ تبلیغ الانساب مطبوعہ لاہور والوں کا ذکر کیا ہے، اور اس پہ عبد الرحیم بن محمود بن سید محمد بن امام علی نکی لکھا ہے۔ پھر نیچے لکھتے ہیں کہ اس شجرہ نسب پر راکم الحروف کو مزید مواد مل گیا، اور وہ مواد کیا ہے؟ وہ ائمہ اہل بیت ایک آدمی نے کتاب لکھی، مؤلفہ محمد جمیل احمد، صفحہ 143، امام علی نکی کے 4 فرزندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، محمد کا، حسن کا، حسین کا، جعفر کا، اور پھر ایک شجرہ نسب کا تذکرہ کرتے ہیں سید لال حسین شاہ مانک پوری کا، پھر ان کا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ شجرہ جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مؤلفہ جمیل احمد صاحب ہے، مؤلفہ جو جمیل احمد صاحب ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا حوالہ دے دیا، اس نے قبول کر لیا، اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ لال حسین شاہ نے کتاب کلیت منتہی الاعمال تعلیب شیخ عباس قمی، یاد رکھا یہ اہل تشیع محقق ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 383 سے لیا ہے، 88 سے۔ پھر تیسرا شجرہ سید نور علی شاہ گنولی ذلادیر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر شجرہ نسب مصر کی لائبریری کا تذکرہ کرتے ہیں سید شہاب الدین مرخشی مرحوم کا، کہ ایران کے پاس ہے۔ تو حاصل بیس یہ ہے کہ تذکرہ سادات نے کہا کہ زیادہ مواد آخری ذکر شدہ شجرہ نسب جو عبد الرحیم ہے، محمود ہے، سید محمد ہے، اور امام علی ہادی ہے، یہی شجرہ مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اور تذکرہ سادات ترمز راکم الحروف اسی شجرے کو درج کرتا ہے، باقی واللہ عالم۔ اچھا، یہ تذکرۃ الاطہار ہے اہل تشیع کا، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، تو ان سے روشنی لیتے ہیں۔ اول سن امام علی نکی علیہ السلام کی وفات ماہ رجب 254 سامرہ میں ہوئی، اپنے غفر میں دفن کیا گیا جو سامرہ میں تھا۔ اپنے بعد پھر اپنے فرزند ابو محمد حسن چھوڑے جو آپ کے بعد کے امام ہیں، حسین محمد جعفر،
اور اپنے بیٹی عائشہ چھوڑی۔ سامر آپ کا قیام وفات تک 10 سال اور کچھ ماہ تھا، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا سن مبارک 41 برس تھا۔ یہ جناب امام علی نقی علیہ السلام کا مدینہ سے سامرہ آنا اہل تشیع اسکالر بھی یہی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں موصوف پہ، جنہوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، ایک عام آدمی نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب لکھنے والا کوئی معروف بھی نہیں ہے، مفسر قرآن نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، کوئی علم الانساب کے بڑے ماہر نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، اور اس کا نام ہے ائمہ اہل بیت مؤلف محمد جمیل احمد، اور اس کو صفحہ 143 پہ امام علی نقی کے جو 4 بیٹے ہیں، محمد اور حسن حسین جعفر اور پھر لال حسین شاہ کا ذکر کیا، تو اسی پر آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تحقیق طلب ہوتے ہیں۔ تحقیق طلب اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ نسب کا معاملہ ہے، علمی معاملہ ہے، ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں، تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں۔ منتہی الاعمال میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی مصنف تذکرہ سادات میں جو تحریر لکھا ہے، منتہی الاعمال میں جو تحریر نے لکھی ہے، تو جناب والا کلیات منتہی الاعمال میں جو تالیف شیخ قمی کی ہے، لال حسین شاہ سے منسوب ہے، صفحہ 368 جلدوں میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ دراصل شیخ عباس قمی ضامن شد قم کے حوالے سے بخارا کے اس خاندان کا ذکر کیا ہے جن کا نسب محمد صاحب بل بن امام علی نقی سے ملتا ہے، تاہم اس پر تو بیس بنتی نہیں ہے۔ پھر جو قدیم اوجیت نصابین ہے جنہوں نے محمد صاحب بے بلد کو صاحب عقاب حضرات میں شامل نہیں کیا، 2-4 مشہور شجرے ہیں جو اس وقت ترمزی خاندان کے پاس ہے، اس کے علاوہ ایک اور شجرہ بھی ہے مگر مشہور نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بات کرنی چاہیے دلیل سے۔ اب جو 5واں شجرہ عبداللہ علی اکبر بن امام حسن عسکری، اور یہ شجرہ بھی روایت نہیں ہے، یہ شجرہ ترمذی سادات کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بیان کرنے والا عبدالحلیم اثر ہے، اور یہ شجرہ بھی دراصل اس کی ذاتی رائے ہے۔ عبدالحلیم اثر نے محمود مکی کو امام حسن عسکری کے بیٹے عبداللہ الملقب علی اکبر سے ثابت کرنا چاہا، لیکن اس زمن میں اس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل، تحقیق، ریسرچ، ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ فراہم کر سکا۔ علماء انصاب نے امام عسکری کی اولاد میں عبداللہ الملقب علی اکبر کا ذکر نہیں کیا۔ ابو حسن عمری نصابہ کے مطابق امام حسن عسکری کی اولاد میں صرف امام محمد مہدی تھے، تو امام فخر الدین رازی نے دوسرے پرزن موسیٰ کا ذکر کیا جو اپنے والد کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ تو اول تو یہ بات معلوم ہوئی کہ امام حسن عسکری کی اولاد میں عبداللہ نامی کوئی پرزن تھا ہی نہیں۔ عبدالحلیم اثر نے قیاس سے، اندازے سے لگا لیا اور کتاب لکھ ڈالی۔ البتہ ازبکستان میں عبداللہ علی اکبر کی اولاد گردانتا ہے، لیکن وہ بھی اصولی بیس سے انکار و مشکوک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سید علی ترمذی رحمت اللہ علیہ رحمان کے جتنے شجرے لکھے گئے ہیں اور انہیں نقوی سید ظاہر کرتے رہے، تو ان کا رد کیا جاتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ پھر اور بات آپ سنیں، یہ جو شجرہ سید محمد بلد والی روایت ہے،
اس شجرے میں جو روایت سید علی ترمذی بن کمبر علی بن احمد نور، یوسف نور، محمد نور بخش، احمد بیگم، براق، احمد مشتاق، ابو تراب، حامد، محمد، اسحاق، عثمان، جعفر، عمر، محمد، حسام الدین، ناصر الدین، جلال گنج العلم، امیر علی، عبد الرحیم، محمد مکی، سید محمد سمرقندی بن امام علی نقی علیہ السلام، یہ جو نسبت ہے یہ پیر بابا کے مزار کے خطبے پر بھی تحریر ہے، لیکن وہ قربت کے لیے، تقرب کے لیے، وسیلہ کے لیے، ذریعہ کے لیے ہے، نہ کہ نسبی شجرہ ہے۔ تو سید محمد صاحب بل بن امام نقی لاولد تھے، اس پر چند نصابین متفق ہیں، مگر بعض قبائل اپنا نسل اس سے ملاتے ہیں۔ نصاب زامن بن شدکم نے تحفۃ الاظہار میں ایک خاندان بیان کیا ہے جو محمد صاحب بلد کی اولاد سے ہے۔ پھر لباب الانصاب کتاب کے حاشیے میں، حاشیہ اس کو کہتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ ہیش مار کے اس کے اوپر لکھتے رہے، امام علی نقی کا اولاد کا ذکر آتا ہے، وہاں تحریر ہے۔ سید مہدی رجائی، پھر اپنے استاد شہاب الدین نجفی مرخشی نے پھر سید محمد صاحب بلد کی اولاد کے متعلق سوال کیا تو شہاب الدین نجفی مرخشی نے فرمایا جی بالکل ان کی اولاد تھی، مگر قدیم نصابیین نے ان کی اولاد نفی کی ہے۔ پھر شیخ شرف، عبیدلی ابی نصر، بخاری، ابو حسن عمری، عزالدین مروزی، سید ابن عمبہ، ابن معیہ حسنی، نصابہ، ان سب نے ان کی اولاد ہونے کی مخالفت کی ہے، اور یہ تمام جیت نصابیین تھے۔ تو ترمذی سادات کی یہ روایت کہ یہ شجرہ لال حسین شاہ موزہ مانک رائے ہری پور نے کتاب منتہی الاعمال سیب شیخ عباس کمی جلدوم صفحہ 368 سے لیا ہے، اور اس سے ملتا جلتا شجرہ ان کو سید نور علی گنوری زرددیر سے ملا ہے۔ یہ عبدالحد شاہ نے اپنی کتاب تذکرہ سادات میں اس شجرے کی پیروی کی ہے۔ کتاب میں ایک اور جگہ عبدالحد شاہ صاحب تحریر کرتے ہیں کہ سید لال حسین شاہ سے ایک شجرے کی نقل ملی ہے، تو اس شجرے پر چھانبین کے لیے پھر وہ لال حسین شاہ کے پاس گئے جس وقت وہ حج جا رہے تھے، پھر زیارت مقدس ہو، کاظمین شریفین ہو، پھر سرمنرائے نجف ہو، نجب اشرف ہو، پھر کربلا معلی۔ بہرحال یہ شجرہ باقاعدہ روایت نہیں ہے، یہ شجرہ باقاعدہ روایت نہیں ہے۔ لال حسین شاہ ساکن مانکرائے ہری پور کی ذاتی تحقیق ہو سکتی ہے، ذاتی ریسرچ ہو سکتی ہے، ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن محمد بن امام علی نقی کی اولاد ہو سکتے ہیں، تاہم قبائل خود کو محمد صاحب بسل سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے مشجرات میں کہیں بھی محمد صاحب بلد کا فرزند محمد مکی یا محمود مکی تحریر نہیں ہے۔ اب یہ حال ہے شجرجات کا۔ اب قیاس کے بنا پر بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، صاحب تذکرہ سادات نے بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے، جس طرح ہم اخبار پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اس شجرے پر اکتفا بھی کر لیا، اس کو مان بھی لیا، اس کو شیئر بھی کیا، اس کا دیدہ دلیری سے ڈیفینس بھی کرتے ہیں، اور تذکر الابرار والاشراف اخوند درویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ امام عسکری ہے تو وہ خیر آباد، اس کو چھوڑ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تذکرۃ الابرار والاشرار دیدہ دلیری سے بابنگ بلند طریقے سے ان کا ڈیفنس کرتے،
ان کا دفاع کرتے، لیکن انہوں نے غیروں پر اکتفا کیا اور کہتا ہے کہ یہی شجرہ مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اور یہی تذکرہ سادات راکم الحروف اسی شجرہ نسب کو درج کرتا ہے۔ باقی واللہ عالم، علمی طور پہ جب ہم یہ لکھتے ہیں باقی واللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، تو یہاں سے شک، یہاں سے ڈاؤٹ کہ ابھی یہ بات تحقیق طلب ہے، یقینی طور پر ایتھینٹک طور پر میں نہیں کہہ سکتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اب آخر پہ یہ آتے ہیں کہ جتنی چھانبین ہو گئی تو شاہ محمد غوث کا گھرانہ، سید حسن کا گھرانہ، سید امیر شاہ گیلانی کا گھرانہ، فوزیہ ڈاکٹر ام سلمہ گیلانی کا گھرانہ اور سادات کنڑ، ان کے پاس یہ شجرہ، اور یہ شجرہ بالکل صحیح ہے، سند کے لحاظ سے بھی درست ہیں، تحقیق کے لحاظ سے بھی درست ہیں، اور اس پر ہمارے ساتھ بھی کافی لوگوں نے میٹنگز کی، لیکن وہ جو لوگوں نے ملاقاتیں کی سالوں پہلے، جن لوگوں نے میٹنگز کی، وہ عالم دین نہیں تھے، وہ محقق نہیں تھے، وہ ریسرچ سکالر نہیں تھے، وہ عالم دین، وہ مفتی نہیں تھے، بس یہ آپ دے دیں ہم شائع کریں، آپ دے دیں ہم شائع کریں۔ یہ تو بعد میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا۔ عارف حسین بھی فیصلہ آباد آئے تھے، اور پھر ایک رسالہ جو افغانستان کے کنڑ کندوز سادات سے بھی آ گئے ایتھینٹک طریقے سے، تو ایک رسالہ تمام تحقیق کا، تمام کتب کا جائزہ لیا گیا، اور پھر رسالہ نسب لکھا گیا۔ جناب نقیب الاشراف سید قمر عباس حمدانی نے، جو تحقیق و تعلیف میں بے مثال ہے، اور ان کا اور بھی بکس ہیں جو ان کی کاوش ہے، لیکن یہ جو کاوش ہے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکلی طور پر غلطیاں نکالتے ہیں، تو سب سے پہلے میں بات بتا دوں پھر کہ شجرہ از رسالہ در کسب و سلوک حقیقت و معرفت صفحہ 128 پہ، یہ شاہ محمد غوث کی والدہ کا اسراری طریقت 128 پہ، اور در سلوک معرفت از شاہ محمد گیلانی کا، جس کی ماں حسین سید تھی، یہ درج ہے۔ ناموں میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے القابوں کی وجہ سے، لیکن شجرہ حسین اصغر والا ہی ہے۔ خوارق العادات صفحہ نمبر 8 پہ، اور خوارق العادات صفحہ 36، 37 اور 38 پہ۔ پھر ڈاکٹر ام سلمہ گیلانی محدث کبیر شاہ محمد غوث پشوری ثم لاہوری صفحہ 69 پہ۔ سید غلام بن عابد بن محمد غوث کے نوسے میں تحریر ہے کہ یہ رشتہ سید عباس اور سید عیسیٰ کی ہمشیرہ کا مانگا گیا۔ یہ محدث کبیری شاہ محمد غوث لاہوری ثم لاہوری صفحہ نمبر 69۔ پھر دوسری جو بات ہے، تاریخ کی روح سے دیکھیں، ہسٹری کی روح سے دیکھیں، تو جمال بن عبد الوہاب بن سید مصطفیٰ بن حسین علی ترمذی کی پیدائش 1620 میں ہوتی ہے عیسوی میں، ان کی بیٹی 1650 ہوئی، تو شاہ محمد غوث لاہوری کی پیدائش 1684 میں ہوئی عیسوی، عبد الوہاب بابا کی پیدائش 1570 میں ہوئی، تو حساب سے یہ سیدہ دراصل سید عبد الوہاب کی پوتی تھی، اور ترمذی سادات کے مشجرات میں ان کا نام سیدہ رابعہ بنت سید جمال بن عبد الوہاب تحریر ہے۔ یہ بات بھی آپ اس پیج پہ دے سکتے ہیں۔ پھر علامہ مفسر قرآن امیر شاہ گیلانی ابو البرکات حسن شاہ پشوری گیلانی کے متعلق بھی تحریر کرتے ہیں کہ یہ علم لدنی سے بامر باطنی غوث الاعظم کنڑ کے صحیح السنب سادات گھرانے کے
ہاں شادی طلب کی تو اس دنوں میں سید علی ترمذی المعروف پیر بابا کے 2 پوتے عباس اور عیسیٰ صاحبان سجادہ تھے، ان کی ہمشیرہ بھی عابدہ صالحہ تھی۔ یہ تذکرہ مشائخ قادریہ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 شجروں کو جب مخلوط کر کے سامنے رکھے ترتیب دیا گیا تو وہاں سے پھر یہ جو باغ کے سادات ہیں، شجر نسب جو ان لوگوں کا سادات ہے، تو اس کے درمیان میں کچھ اسماء قطعی طور پر آگے پیچھے ہیں، غلط تو میں نہیں کہہ سکتا، خیر اتنا میں جرت نہیں کر سکتا، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ شاہ محمد غوث کے شجرے میں بھی نام القاب کے لحاظ سے کمی بیشی رکھتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے تحقیق کی روح سے کہ وہ غلط ہے، نہیں، وہ بھی حسین اصغر تک جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ریٹن میں، لکائی میں، تحریرات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو لہذا اس بات تک ہم پہنچ گئے کہ تذکرۃ الابرار والاشرار اخوند درویش زبابا کا جو کتاب ہے، اس نے جو شجرہ لکھا ہے یہ اہل بیت کی برکت کے لیے ہے، وسیلے کے لیے ہے، ذریعے کے لیے ہے۔ تو باقی حسین اصغر تک پیر بابا کا شجرہ سوی قوی اور صحیح سند سے ثابت ہیں۔ ہاں اس میں ایک بات لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ سید محمد نور بخش، تو یاد رکھیے گا سید نور بخش جو ہے، سید محمد حمدانی نام ہے، نور بخش اس کا لقب ہو سکتا ہے، القابات میں سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سفیانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس قسم کے الفاظ قاری، الحاج، مفتی، محدث، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اکاجی، پیر جی، آغا جی، آغا، اس قسم کے القابات ہو سکتے ہیں، اس سے کسی کی شجرے کی آپ رد نہیں کر سکتے۔ تو آخر پہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں کتابیں بھی پرووائڈ کی، ہمارے علم کے لیے ذریعہ بھی ہوا، اپنی تحقیق بھی آئی، اور علم الانصاب کی روح سے جو ہمدانی لوگوں نے اس شجرے کی درست قرار دینا، یہ بھی ان کی قلم سے، ان کی کاغذ بھی قدیم، اس کی روایت سے، درایت سے، سند سے، تو ان کی بھی ہم شکر گزار ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے فتویٰ لے لیں یا شرعی طور پہ یا مضمون پوسٹ کی شکل میں ڈال دیں گے۔ تو یہ وہ رسالہ نسب ہے، تو یہ بڑی ایتھنٹک ہے ہر لحاظ سے اور قابل قبول ہے۔ یہ اس نے اپنے گھر سے نہیں لکھا کہ یہ اس نے افغانستان سے، عبدالجبار سے، عبداللہ سے، اور ہم نے جو معلومات لوگوں کو دی تھی، امیر شاہ صاحب گیلانی کا، فوزیہ سلمہ گیلانی کا، اور سید حسن پیر کا، شاہ محمد غوث کا، اور کنڑ کے سادات کا، یہ اسی پر کام ہوا اور وہی رنگ لے آئی۔ تو میں دعا گو ہوں کہ جن لوگوں نے تحقیق اور تالیف، جن لوگوں نے کاوش کی ہے، اللہ ساروں کو جزائے خیر دے، ذریعہ آخرت بنائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کے صدقے جو تذکرۃ الابرار والاشرار میں ہیں، 12 امام معصومین اہل ادوار کے وسیلے کے صدقے، اور جناب سید علی ترمذی سے لے کر امام علی المرتضیٰ ابو طالب علیہ السلام تک، ان کے صدقے سے، جس نے تعلیم کی ہے، جس نے تحقیق کی ہے، جس نے شیئر کیا ہے، اور جس نے ایک ایک بوند کے لیے بھی وقت صرف کیا ہے، پیسے صرف کیے ہیں، روز قیامت تک ان کے لیے
ذریعہ نجات ہو روز آخر میں محمد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں ان کے لیے یہ رسالہ نسب، ہمارے لیے، ہمارے متوسلین کے لیے، متقدین کے لیے، احباب کے لیے، اعزاء کے لیے، متقدین کے لیے، دوستوں کے لیے، پیار والوں کے لیے، خلفاء کے لیے، درگاہ کے لیے اور تمام درگاہوں کے لیے وسیلہ اور ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔